میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی، جب الیکشن جیت گیا۔ اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا، اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل۔ یہ تو دنیا میں ثابت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا بھر میں اسلام ویسے بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ بعض اسلامی ممالک مغرب کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ ایک اچھا لیڈر نہ صرف اپنی قوم کے لیے بلکہ دین کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے جو موقف پاکستان کے لیے پیش کیا کہ یہاں پر کیسا قانون ہونا چاہیے، ایسا کبھی سعودی عرب جیسے ممالک نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ عمران خان، جس کو مخالفین نے یہودی ایجنٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ اس بے حس ریاست میں سیاست کے حوالے سے جتنا شعور عوام میں آیا ہے، سب اللہ کے کرم سے عمران خان کے ذریعے ہی آیا ہے۔ سیاست کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی اپنا ایک موقف ہے، وہ بیان ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آیا ڈاکٹر ذاکر نائک جو خیالات رکھتے ہیں وہ عمران خان کی باتوں سے ملتے ہیں یا نہیں۔ اصل میں سوال ایک ہندو بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی تقریب کے دوران کیا تھا کہ اسلام اور سیاست میں کیا فرق ہے۔ آئیں ملاحظہ کیجیے۔ میرا نام سکانت چندر ہے۔ میرا سوال ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے، مجھے یہ جاننا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اسلام کے معنی سلام یعنی امن کے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد سیاست کی طرف آتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ سیاست جو کہ کسی ملک کو چلانے کے لیے ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں ہر طریقہ موجود ہے۔ اگر کوئی کسی سیاست کو چلانا چاہتا ہے تو اس کا حل بھی اسلام میں موجود ہے کہ کس طرح سے اور کن اصولوں پر حکومت کرنی چاہیے۔ اسلام آتا ہے اللہ سلام سے، جس کا معنی امن، اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام۔ مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد۔ پولیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا، ملک کو چلانا، دیش کو چلانا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام has the solution to all the problems of man۔ جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں، اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا یہ ہے کہ آج کی سیاست گند بن گئی ہے، یعنی پہلے جو اسلام کے طریقے سے سیاست ہوتی تھی وہ آج سیاست ہو رہی ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسلام سیاست میں مانتا ہے لیکن ایسی سیاست نہیں جو آج کے لوگ کر رہے ہیں۔ وہ سیاست خلافت ہوتی تھی، خلیفہ حکومت کرتے تھے اور وہ اپنی ریاست کو اللہ کے دیے ہوئے نظام پر چلاتے تھے جس میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ جس طرح ہر ملک کا آئین ہوتا ہے اسی طرح اسلام کا آخری آئین قرآن مجید ہے۔ آئین وہ ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں کن اصولوں کی پاسداری ہوگی، اور اسی طرح قرآن مجید بھی مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ یہ پولیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں اکثر گندا ہو چکا ہے، تو لوگ جب پولیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد، لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ آج کی پولیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اسلام میں پولیٹکس ہے، اسلام مانتا ہے خلافت میں۔ قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن، ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن کی تشریح صحیح حدیث میں ہوئی ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کے اصولوں پر کوئی کسی ملک کو یا پھر دنیا کو چلانا چاہے تو پوری دنیا میں امن رہے گا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آج دنیا میں کوئی بھی ملک نہیں جو کہ 100% اسلامی اصولوں پر چل رہا ہو۔ اس کی تو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے، وہ ہے صحیح حدیث، اللہ کے رسول، جو اللہ کے رسول نے کہا، جو صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا پہلے زمانے میں جو سیاست تھی وہی بہتر تھی۔ جو 4 خلفائے راشدین تھے انہوں نے جو حکومتیں کی تھیں وہ مثال بن گئیں۔ ہمیں بھی اگر دنیا میں امن قائم رکھنا ہے تو ان کی ہی طرح سیاست کرنی ہوگی، لیکن افسوس ہے کہ کوئی بھی ملک ان کی طرح سیاست اور حکومت
نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ جب مسلمان قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے متوجہ ہو جائیں گے تو ایک بار پھر سنہرا دور آئے گا۔ ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین، یہ دور سب سے سنہرا دور تھا، اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے۔ ناظرین، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر خلفائے راشدین کی طرح حکومت کی جائے تو ہی امن قائم ہو سکتا ہے اور مسلمان ٹاپ پر آ سکتے ہیں، تو یہی فارمولہ عمران خان نے بھی اختیار کیا ہے۔ ریاست مدینہ کی مثال دیتا ہے تاکہ عوام اور حکومت میں رہنے والے لوگ اسی طرح قوانین کو تیار کریں۔ لیکن پاکستان کی حکومت اور نظام پر ہمیشہ افسوس رہتا ہے کہ جب بھی کوئی اسلام کی بات کرتا ہے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ سوچ لیجئے کہ اگر عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو واقعی پوری دنیا میں امن کے اثرات ابھرنے لگیں گے۔ بدقسمتی صرف لبرل سیاستدان نہیں بلکہ کچھ ملا بھی ایسے حکمرانوں کو گرانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمان ریاستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔